آغاز کی جو دوائیں ہیں ان میں ایک اور دوا ہے جو اس سے بھی پہلے کام آتی ہے. وہ اگر شروع میں دے دی جائے تو اس کی کوئی علامتیں نہیں ہیں، مگر وہ ہر بیماری سے کچھ تعلق رکھتی ہے. وہ کافور ہے. کافور کی جو ہومیوپیتھک پوٹینسی ہے، یہ خصوصیت سے اس لیے ساتھ رہنی ضروری ہے کہ ہیضے کا بہترین علاج ہے اور بہت سے زہروں کا اینٹیڈوٹ ہے. اور اگر ہلکی سی سردی کا احساس جو کمزوری سی بن جاتا ہے انسان کے اندر اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ سردی عام نہیں، یہ ایک بیماری بننے والی ہے، اس وقت اگر آپ کافور کھا لیں ہومیوپیتھک پوٹینسی میں تو اچانک جسم کو وہ گرم کر دے گا اور پھر وہ بیماری ٹل جائے گی. اور مگر اس کی بو سے باقی دواؤں کو بچانا چاہیے، کیونکہ اگر کافور کی بو ہو تو دواؤں کو خراب کر دیتا ہے. شروع میں نزلہ ہوتے ہی اگر ایکونائٹ دیا جائے تو آج کل نزلے کا بھی دور ہے، اس میں بعض دفعہ فائدہ پہنچتا ہے. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ جو نزلہ موسمی نزلہ جس کو میں نے ابھی نام لیا تھا ہے فیور کہتے ہیں، اس کا عموماً ایکونائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایکونائٹ کا مزاج آنی جانی ہے. اچانک نزلہ ہوا اور یا چھوڑ دیا یا کچھ دیر چمٹا رہا یہ اور بات ہے. یہ مزمن مرض نہیں ہے نزلہ، لیکن ہے فیور مزمن مرض ہے. علامتیں ایک جیسی ملتی جلتی ہیں. ہے فیور کو ہم کیوں ایک دائمی مرض کہتے ہیں اور عام نزلے کو کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام نزلہ مختلف قسم کے جراثیم کے نتیجے میں آتا ہے، چلا جاتا ہے، اور دائمی کیفیت کو ظاہر نہیں کرتا. ہر آدمی کیسا بھی صحت مند ہو، کسی بھی مزاج کا ہو، وہ نزلے کا شکار ہو سکتا ہے. دائمی تب ہوگا جب کسی مریض کا مزاج ایسا ہو کہ وہ دائمی نزلاتی بیماریوں کا مریض ہو. اس صورت میں ایکونائٹ یا ایسی کوئی دوا کام نہیں کرے گی، اس کے آغاز ہی میں دیں آپ، کیونکہ بیماری مستقل موجود ہے. اس کا ایک عارضی مظہر آج یا کل ظاہر ہوا ہے، اس میں ایکونائٹ کا کوئی کام نہیں ہے، نہ وہ فائدہ دے گی نہ اس پر دماغ جانا چاہیے. اس میں مریض کا علاج ضروری ہے، اور جب تک مریض کا صحیح علاج نہ ہو اس کو ان چیزوں سے چھٹکارا نصیب نہیں ہو سکتا. ہے فیور میں عام طور پر پولن سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اب بہار کا موسم آ رہا ہے، اب اس میں ہے فیور خوب عام ہوگا. اس کی چھینکوں میں عام طور پر جو پہلے میں علاج کیا کرتا تھا نیٹرم میں اور 200 دیتا تھا، اور اگر اس کا فائدہ ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ سیباڈیلا 6 میں یا 30 میں. سیباڈیلا جب آپ پڑھیں گے کتاب میں تو وہاں لکھا ہوگا کہ یہ چھینکوں کی سردار دوا ہے. اور اکثر ہومیوپیتھ جب چھینک کا نام سنتے ہیں تو سیباڈیلا پہلے دماغ میں آتی ہے. لیکن ہے فیور میں نے اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے، بعض دفعہ فائدہ دیتی ہے، نہیں بھی دیتی، بلکہ اکثر نہیں دیتی. اس کی اپنی خاص قسم کی علامتیں ہیں سیباڈیلا کی. ان علامتوں کے ساتھ اگر وہ علامتیں مریض میں ہوں گی تو سیباڈیلا فائدہ دے گی، ورنہ نہیں دے گی. اس لیے ہے فیور کے نام پر اس کو استعمال کریں گے تو اکثر آپ ناکام ہوں گے. یورپ میں جو ہے فیور چل رہا ہے اس میں ایک دوا ہے جو میں نے اکثر مفید دیکھی ہے، جو غالباً ہے فیور کے ساتھ بیان نہیں کی جاتی، وہ ہے لیکسس. یہ سانپ کے زہر سے تیار کردہ دوا ہے. لیکسس سے چھینکیں نہیں آتی ویسے، یعنی اگر کسی کو لیکسس سانپ نے کاٹا ہو تو اس میں مختلف علامتیں پیدا ہوتی ہیں. مثلا دل پر اس کے حملہ ہوتا ہے، خون بہنے لگ جاتا ہے، اور نیند آتی ہے بہت گہری، اور ایک دفعہ نیند آ جائے تو پھر مریض گیا، پھر وہ سنبھالا نہیں جا سکتا. اس لیے کافی پلاتے ہیں اس کو بار بار کہ کسی طریقے سے یہ جاگا رہے. سانپ کے زہر 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو اعصاب پہ حملہ کرتے ہیں، اور ان میں چوٹی کا زہر ناجا ہے جو ان سب
सांपों का सरदार समझा जाता है। एक है जो खून पर हमला करते हैं और उनमें लेकेसिस, बोथ्राप्स वगैरह इस किस्म की दवाएं हैं। खून पर हमला करने वाले इस तरह हमला करते हैं जैसे आप दूध में अगर खटास डालें तो दूध फट जाता है। तो सांप के वो जहर जो बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये जब खून में दाखिल हों किसी के, तो अपनी ज़ात में वैसे जहर नहीं हैं। आप वो सांप का जहर पूरा पी जाएं, अगर आपके मुंह में जख्म नहीं है, अंतड़ियों में जख्म नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं आप सांप का जहर चूस जाएं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर जख्म हो तो फिर खतरा है। ये ऐसा ही है, आपके अंदर खून है और खून तो जहर नहीं है, लेकिन किसी और का एक कतरा दाखिल करेंगे, फिर देखें क्या होता है। सारा जिस्म भड़क उठेगा और उसके खिलाफ एक रद्द-ए-अमल पैदा होगा। ये जो रद्द-ए-अमल है, ये अल्लाह ताला ने खून की पाकीज़गी और उसकी हिफाजत के लिए और नस्लों और उनके मिजाजों की हिफाजत के लिए एक निज़ाम जारी फरमाया हुआ है। इसलिए इंसान का खून भी सिर्फ ये बहस नहीं है कि इंसानी खून है या जानवर का खून है। इंसान का खून भी इंसान के लिए जहर बन जाता है। बस अगर मुंह से आप खून किसी के अंदर जख्म में थूक दें तो सांप का असर करेगा वो। इसलिए सांप बेचारा भी बदनाम है। हर आदमी के खून में ये जहर मौजूद है। अब जो जहर खून पर हमला करते हैं वो इस तरह हमला करते हैं कि उसको दही बना देते हैं, उसको खून फटने लगता है। छोटे छोटे जिस तरह बिजली का असर पड़ता है इंसान के ऊपर, ये सारा खून कर्ड में तब्दील हो जाता है, लोथड़ों में तब्दील हो जाता है। बाज़ जहर ऐसे हैं जो इसका बरक्स ये असर दिखाते हैं कि खून में जमने की ताकत ख़त्म हो जाती है और वो नाक और हर ऐसी जगह जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन और जिल्दें मिलती हैं वहाँ से खून बहने लगता है, उसको नाखूनों के बीच में से, पोरों में से निकलता है। और बाज़ दफ़ा खून उस वक्त भी बहता है जबकि जम रहा हो। वो इस तरह के जो पिंक सा खून निकलेगा वो नीम खून होता है, वरना अंदर लोथड़े बन चुके होते हैं, वो भी बह जाता है। क्योंकि ये सांप के जहर उन जोड़ों पर भी हमला करते हैं जहां दो जिल्दें मिलती हैं। एक अंदरूनी जिल्द कहलाती है, एक बैरूनी। अंदरूनी जिल्द को म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन है, एक जिल्द, यहाँ दोनों का एक किनारा है बारीक। होंठों पर भी आके एक किनारा है जहां से अंदर और बाहर का फर्क होता है। तो अमूमन सांपों के हमले में यहां से जहर जारी होते हैं। लेकिन सांप में छींकों का आप जिक्र नहीं पढ़ते। लेकिन इसमें एक और जिक्र है जिसकी वजह से ये मुशाबे हो जाता है इस कमजोरी के, जिसको हम एलर्जी टू पोलन कहते हैं या हे फीवर कहते हैं। वो ये है कि सांप के अंदर मौसमियत पाई जाती है और बाज़ मौसमों में सांप का जहर गैर मामूली असर दिखाता है। और बाज़ दफ़ा किसी को सांप काटा हो तो जिन मौसमों से उस जहर का ताल्लुक है, उन मौसमों में वो दोबारा फिर जोश दिखाता है। बाज़ लोग समझते हैं कि उनको हर मौसम में वो सांप जहां भी हो सांप जरूर काटता है। बाज़ सांप ऐसे हैं जो इसलिए वहां काटते हैं जाकर कि उस मौसम में उस सांप की खास बू पैदा हो जाती है। और अमूमन ये काटना इसलिए होता, उस वक्त होता है जबकि मादा सांप ने किसी को काटा हो और हर बहार के मौसम में या जो उसका कोई खास मौसम है, उसके जिस्म से कोई गैर मामूली खुशबू निकलती है जिसको इंसान नहीं समझता, दूसरे जानवरों को नहीं पता लगता, मगर सांपों को पता लग जाता है। इसलिए ऐसे मौके पर अगर इर्द गिर्द सांप हो तो वो जाएगा और उसको काटेगा। और कहते हैं अक्सर उसका नुकसान नहीं होता। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि सांप काटने की नीयत से उस तरह हमला नहीं करता कि उसको काटे गुस्से से और फिर अपने सर को, दांतों को खींचे जोर से। सांप के दांत यूं होते हैं, जब वो यूं काटता है तो कुंडी सी बन जाती है अंदर। अगर आप उस कुंडी को यूं वापस निकाल दें तो बहुत कम जहर उसके अंदर दाखिल होगा।
اگر آپ کھینچ کے نکالیں جیسا دانت ٹوٹ جائے تو اس کے دباؤ پڑتا ہے پیچھے تھیلیوں پر تو سارا زہر پنکچر ہو کے اندر چلا جائے گا. اس لیے ان کو سانپ ملائمت سے کاٹتا ہوگا، میرا یہ خیال ہے. یعنی اس طرح غصے کے ساتھ نہیں کاٹتا، اس لیے زہر پھینکتا ہی نہیں ہے اندر. یا دوسری بات یہ کہ الرجی کی ہے نا، سارا نظام ہی یہ سانپ کا زہر کا الرجک ہے. تو ان کو ایک دفعہ سانپ کاٹ چکا ہے، اس کے خلاف جسم رد عمل دکھا چکا ہے، اب وہ سانپ کاٹے بھی تو ان کو الرجی اس کے خلاف نہیں ہوتی. تو یہ چونکہ موسمی ہے اور سانپ کا زہر کا گہرا تعلق ہی الرجی سے ہے، اس لیے اگر ہے فیور میں لیگسس کی 1000 خوراک آپ دے دیں رات کے وقت تو بعض دفعہ ایک ہی خوراک سے ہے فیور کی ٹینڈنسی ٹھیک ہو جاتی ہے. جرمن ہومیوپیتھ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا جو خاص سسٹم ہے وہ وزن بھی کرتے ہیں اس کا دوائی کا. میں نے تو کبھی پروانی تھی کہ ایک گولی منہ میں گئی ہے 10 یا 50، لیکن شریف خالد صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک دفعہ کہ ان کو اس کی تکلیف تھی پرانی الرجی کی، کسی قسم کی دواؤں سے علاج آرام نہیں آیا، ہومیوپیتھ نے بھی زور مار لیا. ایک جرمن ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے لیکسس دی، مگر اس سے پہلے ان کا وزن پوچھا، عمر پوچھی اور کئی، پھر وہ تول کے دی، ایک چھٹانگ لیکسس یا آدھی چھٹانگ لیکسس، اور کہا کہ اکٹھی ایک دفعہ کھا جاؤ. کہتے ہیں وہ اس کے بعد آج تک پھر کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ایک بھی چھینک نہیں آئی. پھر یعنی اس بیماری کی چھینک ویسی تو آئی جاتی ہوں گی ان کو، یعنی اگر وہ کالی مرچ سونگھ لیں تو چھینک تو آئے گی الرجی چھینک نہیں. میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا ہے کہ جب آپ ایسے تجربے دیکھیں تو ان پر غور کیا کریں، وجہ معلوم کریں. یعنی ایک ہومیوپیتھ جو ہے وہ بہت ہی سختی سے علامتیں تلاش کرے گا، جو چھینکوں کی علامت ہوئی تو چھینکیں دوں والی دوائی دوں گا، وہ سیبرڈیلا کے اوپر عمر گوا دے گا اور مریض ٹھیک نہیں ہوگا. تو مریض کی جو ظاہری علامتیں ہیں صرف ان کو ہی زیر غور نہیں لانا چاہیے، بلکہ اس کی بنیادی وجوہات دیکھیں جس کا الرجی سے تعلق ہے کیوں ہے. وہ الرجی کسی خاص موسم میں آتی ہے، اگر وہ بہار کی الرجی ہے تو سانپ کا زہر بھی بہار میں جوش دکھاتا ہے. اس لیے اس الرجی کی درستی میں سانپ کے زہر کو دخل ہو سکتا ہے. یہ کسی کو خیال آیا ہوگا تو اس نے تجربہ کیا اور یہ دریافت ہو گیا کہ اس کا اثر ہے. لیکن صرف ایک دوا نہیں ہے اثر کرتی، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں. بعض دفعہ نیٹرم جیسا کہ میں نے بتایا ہے، سوڈیم کلورائڈ جو ٹیبل سالٹ ہے وہ چھینکوں پہ بہت اچھا اثر دکھاتا ہے. اور نیٹرمیور اس کا اینٹیڈوٹ بھی ہے لیکسس کا. لیکسس ہومیوپیتھک میں دی جائے تو اس کا اینٹیڈوٹ بن جاتا ہے نیٹرمیور، اس لیے دونوں کو اکٹھا استعمال نہیں کرتے. باہر الرجی میں آپ کو بہت سی دوائیں ملیں گی. میں مثال اب چند دوائیں آپ کو لکھاتا ہوں، کیونکہ جرمنی سے مجھے ایک دوست نے خط لکھا تھا کہ باقی دوائیں ان کو بعد میں بتائیں، پہلے ہمیں اس کا بتا دیں ہے فیور کا نسخہ، کیونکہ آج کل بہت پھیلا ہوا ہے. تو نسخہ ایسا تو نہیں بتایا جا سکتا کہ سب پر اثر کرے. کچھ دوائیں بتاتا ہوں، ان کا معمولی تعارف کرا دیتا ہوں. ایلیم سیپا ایک دوا ہے جسے ہم پیاز کہتے ہیں. ایلیم سیپا میں بھی بہت چھینکیں آتی ہیں. عورتیں جو پیاز کاٹتی ہیں ان کو پتہ ہے کتنی چھینکیں آتی ہیں، اور لنگر خانوں میں ہم نے دیکھا ہے پانی کے اندر ڈبو کر پیاز کاٹتے ہیں مزدور، اس سے پھر ان کو چھینکیں نہیں آتی، وہ ہوا میں اس کی گیس نہیں اٹھتی. چھینکوں سب واقف ہیں چھینکیں آتی ہیں، مگر اس کی چھینکیں آنکھوں میں سرخی نہیں پیدا کرتی. جب ہومیوپیتھک میں ہم نے ٹرائی کر کے دیکھا ہے اس کو تو پتہ چلا کہ یہ اندر خراش کرتی ہے. یہ بیماری جو پیاز کے زہر سے ملتی ہے، اب میں اس کی بات کر رہا ہوں. چھینکیں آئیں گی لیکن خراش پیدا ہوگی گلے کے اندر اور لنگز میں. بعض دفعہ وہ اس سے ٹونسلز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مگر آنکھیں صاف رہتی ہیں. پانی نکلتا ہے، آنکھیں پھر بھی صاف رہتی ہیں. زیادہ سے زیادہ پیازی رنگ ہو جائے گا. لیکن ایک اور دوا ہے یوفریزیا.
وہ بھی چھینکوں کی چوٹی کی دواؤں میں داخل ہے، اور نزلے کے علاج میں عموماً ہومیوپیتھی اس کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی علامت یہ ہے کہ آنکھوں میں وہ سرخی پیدا کرے گی اور گلے میں خراش نہیں کرتی اتنا، یعنی یہ آنکھوں پہ کے لیے ظالم اور گلے کے لیے نسبتاً مہربان، ایلیم سیپا اس کے برعکس چیز ہے۔ تو ان دونوں کو بھی پیش نظر رکھ لیں۔ آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس میں اگر ایسی چھینکیں ہیں جن میں آنکھوں میں سرخی اور جوش اور تکلیف ہے تو اس میں تو پھر آپ کو یوفریزیا ذہن میں آنی چاہیے۔ عام طور پر بالعموم لیکسس سے میں نے ذکر کیا ہے، 1000 میں اگر آپ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے کیسز میں نمایاں فائدہ ہوگا۔ دوسری خوراک فوراً نہیں دینی چاہیے، میں تو عموماً 1 ہفتہ انتظار کے بعد دیتا ہوں، لیکن اگر شروع یعنی بیماری ٹھیک ہو کر دوبارہ پھر سر اٹھانے لگے پھر اس وقت ایک خوراک دے دی جا سکتی ہے۔ آپ کا سوال تھا؟ ہاں، یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہیو فیور کا ایک تو چھینکوں سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صرف آنکھوں سے پانی اور ناک سے پانی بہتا ہے۔ ہاں، مگر آنکھوں سے پانی وہ اگر تو سوزش پیدا کرنے والا ہے تو پھر یوفریزیا ٹرائی کریں، اور اگر وہ بغیر سوزش کے ہے اور گلے میں سوزش ہے تو پھر ایلیم سیپا یعنی پیاز سے بنی ہوئی دوا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اور بھی بہت سی دوائیں مگر یہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو چھینکوں کے لیے بعض کا صبح آتی ہے، بعض کا دوپہر کو شروع جاتی ہے، بعض کا رات کو، اس کے لیے کوئی ایسا ہے؟ یہ مختلف اوقات ہیں جی جب آپ کو ان سب دواؤں کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا اس وقت پھر میں بتاؤں گا نا ٹائم ہوتا ہے کہ آرسنک کا کون سا وقت ہے۔ وہ دن کو 12 بجے کے قریب، 12-1 بجے، رات کو بھی 12-1 بجے، نیٹرمیور صبح شروع ہوتی ہے اور دن بھر اس کا اثر دکھاتی ہے، ٹھیک رات کو اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہر دوا کا اپنا ایک وقت اور اپنا خاص وقت سے گہرا تعلق ہے، مگر وہ بحث اٹھے گی ہر دوا کے ساتھ ساتھ۔ ٹھیک جزاک اللہ۔